بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، کراچی میں 4 ٹک ٹاکرز کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور اس کے حوالے سے بہت ساری اپڈیٹس بھی سنتے رہے ہوں گے۔ جن لوگوں کو قتل کیا گیا ان میں شامل ہے مسکان شیخ، ریحان، صدام اور عامر۔ ناظرین، آپ نے مسکان شیخ کے حوالے سے تو بہت ساری جو خبریں سن رکھی ہوں گی کہ اس کا یہ تعلق تھا، وہ تھا، تو اس طرح قتل کیا۔ تو ناظرین، باقی جو ٹک ٹاکرز بلا وجہ کے مارے گئے ان کا ذکر میڈیا میں بہت کم آیا، تو ان کے گھر والوں کا کیا موقف ہے، وہ کیوں مارے گئے، آج کی ساری سٹوری میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ اس واقعہ میں ناظرین بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس واقعہ میں ایک اور لڑکی انوالو ہے جس کا نام ہے سویرا، وہ بھی اس قتل میں شامل حال ہوئی ہے۔ پولیس نے اس سے بھی تفتیش شروع کی ہے۔ ہوا کیا تھا ایکچولی، ایک لڑکا ہے رحمان، اس کی دوستی مسکان کے ساتھ تھی، یعنی کہ وہ مسکان کا بوائے فرینڈ تھا۔ تو ان دونوں کی دوستی میں دراڑ آتی ہے ایک لڑکی سویرا کی وجہ سے، کیونکہ رحمان جو ہے وہ مسکان کا دوست تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ رحمان نے جو ہے وہ اس کی دوست سویرا کے ساتھ بھی کافی زیادہ فرینڈ شپ کر لی، اس کے ساتھ بھی ویڈیوز جو ہے بنایا کرتا تھا، اور ان کی اچھی خاصی فرینڈ شپ ہوگی رحمان اور سویرا کی۔ تو اس بات کا جب مسکان کو پتہ چلا تو وہ تو آگ بگولا ہو گئی، غصے سے لال پیلی اور کافی زیادہ گالم گلوچ ہوئی۔ اس کو اس قدر غصہ چڑھا کہ وہ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ سویرا کے گھر چلی گئی۔ سویرا کے گھر جا کے مسکان نے کافی وویلا مچایا، ہاتھم پائی اور پتہ نہیں کیا کیا، کافی زیادہ گرم ماحول ہو گیا۔ تو اس کے بعد سویرا نے کال کر کے رحمان کو بلا لیا۔ اب ادھر سے سویرا نے کال کر کے رحمان کو بلایا، تو جب مسکان کو پتہ چلا کہ یہ اس کو بلا رہی ہے، تو مسکان نے بھی کال کر کے اپنے باقی دوستوں کو بلا لیا، جن میں صدام، ریحان اور عامر شامل ہیں۔ ناظرین، اب ہوتا ہے کیا کہ رحمان جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب اس کے پاس ہوتا ہے اسلحہ، ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پاس اسلحہ ہے۔ رحمان کیا کرتا ہے، جیسے ہی آتا ہے وہ ان کی ہاتھا پائی ہوتی ہے تو وہ گن نکالتا ہے اور 1 بائی 1 سب کو شوٹ کر دیتا ہے۔ مسکان اور عامر موقع پر ہی مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد صدام اور انعام یا ریحان جس کو کہا جا رہا ہے، وہ جو ہے وہ ناظرین ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، ان کا جو موقف ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے حوالے سے کیا جو ہے موقف سامنے آیا ہے۔ اچھا، جب پولیس نے پوچھ گچھ کی سویرا سے اس واقعہ کے حوالے سے، تو سویرا لڑکی جو ہے وہ پولیس کے سوالوں کے جواب ٹھیک سے نہیں دے سکی، کنفیوز ہوگی، وہ نہ دے سکی کوئی جواب، تو پولیس کو شک ہوا اور پولیس نے اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ اس کے بلانے پر ہی رحمان آیا تھا اور یہ قتل ہوا تھا۔ اب ناظرین، باقی 3 لڑکے کون تھے؟ باقی 3 لڑکے عامر، صدام، ریحان شامل ہیں اس میں۔ ناظرین، ایک اور اہم بات، جو عامر لڑکا ہے وہ جو ہے مسکان کا شوہر ہے۔ مسکان کی اس کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ نکاح ہوا تھا، تو لوگ اس کو غلط رنگ نہ دیں، وہ دونوں میاں بیوی تھے، بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ نہیں تھے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو صدام ہے، صدام افریدی جس کا قتل ہوا ہے، اس کے بھائی نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جس کا نام ہے ادریس افریدی، اس نے جو ہے میڈیا کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ صدام جو ہے وہ اس قسم کا بالکل اوباش قسم کا، جس طرح لڑکا نہیں ہوتا اس قسم کا انسان نہیں تھا، وہ بہت ملنسار انسان تھا، دوستوں سے محبت کرنے والا تھا، اور اس کا جو ہے محلے میں کیا امیج تھا کہ وہ لوگوں کے کام کر دیا کرتا تھا۔ کوئی بھی اس کی ہیلپ لینے آتا تھا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا، چاہے وہ زمین کا مسئلہ ہوتا، چاہے وہ پولیٹیکل کوئی پرابلم ہوتی، تو وہ لوگوں کے مسئلے حل کر دیتا تھا بنا کسی لالچ کے، بنا پیسے لیے۔ تو صدام کا یہ کریکٹر تھا، اور اس کے بھائی کا ہی کہنا ہے کہ جو عامر لڑکا ہے یہ مسکان کا شوہر ہے، لوگ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں کہ یہ اس کا بوائے فرینڈ تھا، اس کی وجہ سے قتل کر دیا، یہ تو اس کا شوہر تھا، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، مسکان اور عامر کا، تو میڈیا اس کو غلط رنگ نہ دے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب رحمان نے، جو کہا جا رہا ہے جس نے گولیاں ماری ہیں، اس نے مسکان اور عامر کو تو گولی ماری سر پر، وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، لیکن صدام اور ریحان جو کہ ابھی زندہ تھے، اور جو وہ ایمبولنس والے تھے، ہسپتال والے، وہ اس انتظار میں تھے کب یہ مرے تو کال کریں۔
جو ریحان تھا اس نے ایمبولینس جو راستے میں اس میں وہاں پر دم توڑا، اور جو صدام تھا اس نے ہاسپٹل میں اسٹریچر کے اوپر دم توڑا۔ یعنی کہ ہماری عوام، ہمارے جو ہے وہ ہمارے جنہیں رہنما کہا جا رہا ہے، وہ اس قدر صفاق ہو چکے ہیں، وہ مرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچھا ابھی ان میں سانس باقی ہے اور چلو کوئی نہیں، فون کر دیتے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ یہ اس کے بھائی کا بیان ہے، ادریس افریدی کا، اس کے اکارڈنگ بتا رہی ہوں۔ اچھا جی ناظرین، سارا کچھ ختم ہو گیا، چاروں کا قتل ہو گیا، سب کے ورثہ آئے اور اپنے پیاروں کی لاشیں لے گئے، لیکن مسکان کی لاش کوئی نہ لینے آیا، اس کے گھر والے اس کی لاش لینے نہیں آئے۔ ہسپتال کے ایک ملازم نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اس کے گھر والوں کا بھی یا کسی کا کہنا تھا کہ یہ اس طرح کا اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا لڑکوں کے ساتھ، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لڑکے تھے جو ڈرگ وغیرہ کا کام کرتے تھے، ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو گھر والوں کو یہ بات پسند نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ اس کی میت نہیں لینے آئے۔ اور ناظرین، وہ بندی جس کے لاکھوں فالوورز تھے، جس کے لاکھوں دوست تھے، مرنے کے وقت کوئی بھی کندھا دینے نہیں آیا۔ انتہائی افسوسناک پہلو ناظرین، سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب آپ زندہ ہوتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے سارا جہان آپ کا ہے، ساری دنیا آپ کی ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے، جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہی لڑکی، وہی لوگ جس کے لاکھوں فالوورز تھے کہ اس کو کوئی کندھا دینے نہیں آیا، لاکھوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا کہ اس کا جنازہ پڑھ دیا جائے، اس کی میت لے جائے، کتنی بے بسی کی بات ہوگی نا یہ۔ تو اسی لیے اپنے ریلیشنز کو، اپنے جو آپ کے خونی رشتے ہیں ان کو مضبوط رکھیے تاکہ آپ کو کوئی کندھا دینے والا تو ہو۔ افسوس ہے اس بات پر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔